وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پہ تفسیر قرآن کا سلسلہ پہنچا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا تذکرہ موجود ہے، ان کی کارستانیاں، ان کی انبیاء کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا، ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف کا تذکرہ۔ یہاں آیت نمبر 80 میں اہل کتاب کی ایک ایسی آرزو، ان کے ایسے باطل خیالات کا تذکرہ ہے جو زیادہ تر ان کے عوام میں موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے ان آیات میں دو گروہ کا تذکرہ، ایک پڑھے لکھے افراد اور ایک امیون کا تذکرہ تھا جو ناخواندہ افراد تھے، جن کو انہی چیزوں کا علم تھا جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو امیون کہا جاتا ہے، جو ہر معاشرے میں، آج کا بھی معاشرہ، مسلمان معاشرہ، اس میں بھی ایسا ہے۔ ایک گروہ پڑھے لکھے افراد کا ہے جو قرآن کا علم ہے، جن کے پاس احادیث کا اور تاریخ کا باقی علوم ہیں ان کے پاس، لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ امیون ہیں، ناخواندہ افراد ہیں۔ ان کے اپنے خاص عقائد ہیں، جو ان کو بعض دفعہ بتایا جاتا ہے وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور بعض دفعہ ان کے اپنے ذہن میں کچھ خیالات اور تصورات ہیں، انہی کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، انہی کو وہ مکتب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو پڑھے لکھے افراد تھے، ان کے لیے گزشتہ آیات میں 3 مرتبہ ویل کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، جو اس میں تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا نے لکھا ہے، اپنی مرضی کا حکم بیان کرتے ہیں، پھر اس کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 80 میں، یہودیوں کے جو امیون ہیں، ان کے جو عقائد تھے اس کا تذکرہ ہے، جو ان کے باطل خیالات تھے، جو ان کی آرزویں تھیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ اس آیت میں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ مس نہیں کرے گی۔ کسی چیز کا انسان کے بدن کو چھونا، جس کو انسان محسوس کرے، اس کو مس کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں مس نہیں کرے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، اگر ہم گئے تو پھر چند دن ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ چند دن جو کہتے تھے یہودی کہ ہم جہنم میں جائیں گے، وہ ایام ہیں جن میں انہوں نے گسالے کی پرستش کی۔ جب حضرت موسیٰ مناجات پہ گئے تورات لینے کے لیے،
جو 30 دن کا پیریڈ تھا پھر 10 دن بڑھا اور 40 دن کا، تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے۔ ان دنوں جو انہوں نے گوسالے کی پرستش کی، کہا کہ ان کا عقیدہ یہودیوں کا یہ ہے کہ ہم فقط وہ دن، یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ 7 دن کے کہہ لیں، کیونکہ ان مفسرین کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا یہ 7,000 سال ہے، اور ہر 1000 سال میں ایک دن جو ہے وہ ہمیں معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ہم جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اگر دنیا کی عمر 7,000 سال ہے تو ہمیں 7 دن، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے گنتی کے معدودہ انہی دنوں کو کہا جاتا ہے جن کو گنا جا سکے، لہٰذا گنتی کے چند دن ہم رہیں گے وہاں پہ۔ اب جو جواب دیا ہے پروردگار عالم نے اور قرآن نے وہ سنیں، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا۔ یہ بہت خوبصورت روش ہے قرآن کریم نے، یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایک بڑے فطری انداز میں، بڑے عقلی انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں قرآن کریم نے بات کی ہے تاکہ ان کو قانع کیا جا سکے، ان کو سمجھایا جا سکے۔ فرمایا اتخذتم اصل میں اتخذتم، اس پہ حمزہ استفہام کا ہے، یہ سوال ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں عہد لے رکھا ہے؟ تم نے کیا پروردگار سے تم نے عہد لیا ہے؟ عہد و پیمان ہے تمہارا پروردگار کے ساتھ کہ تمہیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ جہنم میں نہیں بھیجے گا؟ اگر تم نے عہد لے رکھا ہے، خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر تو یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پاس عہد ہے ایسا تو پھر خدا اپنے وعدے کے خلاف عمل نہیں کرتا، پھر تو ایسا ہے کہ آپ چند دن رہیں گے، اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن اب تمہارے پاس عہد نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیت کے اگلے حصے میں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم کہتے ہو، تم نسبت دیتے ہو خدا کی طرف ایسی باتوں کی ما لا تعلمون، جن کا تم علم نہیں ہے۔ اس آیت کے حصے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار کے ہاں کوئی ایسا عہد نہیں ہے، تمہاری اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ایسی قربت نہیں ہے۔ دیکھیں پروردگار کا عہد پوری بشریت کے ساتھ ایک جیسا عہد ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم اور ایک گروہ کو پروردگار کہے کہ تم اگر معصیت کرو گے تو تمہیں میں مثال کے طور پہ 1 سال جہنم میں رکھوں گا، ایک دوسرا گروہ انہی شرائط کے ساتھ ہے، اس کو پروردگار کہے اگر تم انہی جیسی اگر معصیت کرو گے انہی کے برابر تو تمہیں میں 2 یا 4 سال جہنم میں رکھوں گا۔ یہ عدالت کا خلاف ہے۔ پروردگار عالم کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو سنت الہی ہے، وہ تمام ادیان میں، وہ تمام اقوام میں، تمام مذاہب میں ایک جیسی ہے، لہذا تمہارا ایسا کوئی عہد نہیں ہے۔ ان کو اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار نے تم سے ایسا کوئی عہد نہیں باندھا، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے پروردگار کا تمہارے ساتھ۔ لہذا اگلی آیت میں دیکھیں، بلا، یہ ان کے اس کی جو دعویٰ کرتے تھے اس کی تردید ہو رہی ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے جو تم نعرہ لگا رہے ہو، جو تمہارا شعار ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ من کسب سیئۃ، پروردگار عالم کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان آیات میں اس معیار کو جو یہودیوں کے لیے بھی وہی معیار ہے پروردگار کا، عیسائیوں کے لیے بھی یہی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سب کے لیے یہی معیار ہے پروردگار کا۔ وہ کون سا معیار ہے؟ من کسب سیئۃ، جو بھی برائی کا ارتکاب کرے گا۔ کسبہ خود اس لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر، کیونکہ بعض دوسری آیات میں ہے کہ اگر انسان جہالت میں اگر اس سے نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے، تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں من کسب، جو جان بوجھ کر، اور اس سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ فائدہ کسب، کیونکہ کمائی ہوتی ہے اور انسان جو کماتا ہے اس میں اس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ اس کو پرافٹ ہوگا۔ من کسب سیئۃ، سیئہ اعلیٰ برائی ہو سکتی ہے، لیکن برائی کے مختلف مصادیق ہیں، شرک بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو گناہ کو کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطیہ
خطیہ اس حالت کو کہتے ہیں جو گناہ کے بعد انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے. جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا نمودار ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر گناہ بڑھتے جائیں تو اس کے پورا دل جو ہے وہ سیاہ سے مراد وہی قسوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، قساوت قلبی کا، جس کے بعد وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکتا. وہ حالت پھر انسان کی پورے اس کے روح پہ اور اس کے دل پہ چھا جاتی ہے. لہذا فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور وہ گناہ کے نتیجے میں جو اس کا اثر ہے وہ اس کو احاطے میں لے لے، اس کو گھیرے میں لے لے، اس کے پورے وجود پہ وہ طاری ہو جائے، وہی حالت فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو بس یہی لوگ جہنمی ہیں. یعنی جب یہ حالت طاری ہو جاتی ہے تو انسان پھر ہدایت کا پیغام، یہ وہی گروہ ہیں جن کا پہلے تذکرہ بیان کیا تھا کہ ان کو پھر آپ متنبع کریں یا نہ کریں برابر ہوتا ہے، وہ ہدایت پھر قبول نہیں کرتے. لہٰذا یہ پھر جہنمی ہیں. اصحاب النار یعنی اسی جہنم میں رہنے والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اگر انسان سے خطا سرزد ہو، انسان کوشش کرے فوری طور پہ توبہ کے ذریعے اس کو جو اس کے دل میں ایک دھبا پیدا ہوا ہے یا ایک اس گناہ کا برا اثر ہے، اس کو فوری طور پہ زائل کرے. جب یہ بڑھتا جاتا ہے، جب زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے، جیسے بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ جب ایک گرد و غبار کا ایک معمولی سا دھبا جب لگ جاتا ہے کپڑوں پہ، تو انسان اگر ایک پھونک مارے تو اس کو وہ دور کر سکتا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے. لیکن جب وہ اسی طرح اکٹھا ہوتا رہے تو پھر وہ اس کو مشینوں کے ذریعے دھونے کی اور بڑی اس کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے، انسان کے روح کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر وہ معمولی سے غلطی اور خطا کے بعد اگر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو بڑا آسانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر گناہ اکٹھے ہوتے رہیں انسان ممکن ہے یہ سمجھے کہ میں اب 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد توبہ کر لوں گا، لیکن ممکن ہے پھر اس کا واپس آنا ممکن نہ ہو. یہاں پہ آخری ایک نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہ ممکن ہے کوئی فرد کہے کہ یہاں پہ جو اہل کتاب کا، یہودیوں کا نظریہ بیان ہوا ہے کہ ہم فقط چند دن وہاں پہ رہیں گے، اس کے بعد تو مسلمانوں کا بھی تو یا مومنین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو بالآخر وہاں سے سزا پانے کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے. دیکھیں یہ ہمارا عقیدہ ان افراد کے بارے میں ہے جن کا ایمان صحیح ہے، ان کے ایمان میں کوئی مشکل نہیں ہے، مقام عمل میں کچھ کمزوریاں ہیں، لہٰذا یہ ان کچھ کمزوریوں کی وجہ سے سزا پائیں گے. لیکن جس کے دل میں پروردگار کی توحید ہے، معرفت ہے، جس کے دل میں عشق قرآن ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہے وہ چند دن اس کو سزا ملے، لیکن آخر میں سر انجام اس کا جنت میں ہے. لیکن جو اہل کتاب کا عقیدہ تھا وہ تو اصلا ان کے عقائد میں مشکل تھی، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں یہ عقائد ہیں، جب اس طرح کے عقیدے بن جاتے ہیں، جب رسول اللہ کو قبول نہیں کرنا، جب قرآن کو قبول نہیں کرنا، پہلے والے انبیاء کو تکلیفیں دینی، حضرت موسیٰ کو بار بار تکلیفیں دینی، گسالے کی پرستش، پروردگار کے احکام کی نافرمانی، لہٰذا ان کے ایمان کی کمزوری تھی، ان کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں تھا. لہٰذا ان وجوہات کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ غلط ہے. لیکن جو مسلمانوں یا مومنین کا نظریہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر انسان کا ایمان ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اعمال بجا لانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اور اس دنیا میں وہ توبہ نہیں کر سکتا تو آخرت میں اس کے جتنی اس کی سزا بنتی ہے پروردگار اس کو سزا دے گا، اور وہ صاف اور پاک ہونے کے بعد اس کی جب تطہیر ہوگی اس کے بعد پروردگار اس کو جنت میں بھیجے گا. لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے جو
ان میں خصوصیات تھیں یہودیوں میں. ہم مسلمانوں کو ان گناہوں سے، ان لغزشوں سے بچنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھائی کسب کرنے کی پروردگار توفیق دے، کیونکہ بعض دوسری آیات میں بیان فرمایا جو اچھائی کسب کرتا ہے اس کے اپنے نفع میں ہے، جو برائی کسب کرتا ہے اس کے اپنے نقصان میں ہے. لہذا پروردگار ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.